وہ بھی بہت کمال ہے۔ مدنی قاعدہ میں پہلے نہیں سی پڑھیا، ہن پڑھیا تے مدنی قاعدے دے وچ بہت ایسیاں چیزاں جڑیاں نا گلاں نے او مینوں ملیاں نے جڑیاں پہلے مینوں پتہ ہی نہیں سی ہے۔ نگران شورا کے بیانات کے اندر تو ہمیں نیک بننے کی تربیت ہی دی جاتی ہے کہ آپ کے گفتگو کرنے کا آداب کیسا ہونا چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، لوگوں سے کس طریقے سے ملنا چاہیے۔ مدنی حلقوں میں تو بڑی کمال معلومات مل رہی ہے، ایسے سے باریک مسائل سکھا رہے ہیں جس سے ہماری نمازیں درست ہو رہی ہے۔ جب صبح صبح نگران شورا بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے نا کہ ایک ایک کو بلا کے سمجھا رہے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد پیر صاحب نماز کا طریقہ وغیرہ سمجھاتے ہیں۔ بہت سہولت ہے، وہ بڑے الفاظ نے، انہوں نے میں پڑھیا، تختی پڑھی ہے مدنی قاعدے دی تے اودے وچ بہت کچھ سیکھنے لگا مینوں۔ یہاں سے فیض بہت زیادہ ملتا ہے، علم کی صورت میں، عمل کی صورت میں۔ اور یہاں کی روٹین جو ہے نا بہت اچھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ گھر میں انسان ہوتا ہے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ میری یہ نیت ہے کہ بس اللہ میرے کو نیک نمازی پرہیزگار بنا دے۔ یہاں سب سے بڑی جو قیمتی موتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ۔ یقین کریں میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، اور سیکھ بھی رہا ہوں۔ بزنس کے حوالے سے ہو گیا یا کسی شعبے کے متعلق بھی، ہر شعبے کے متعلق اس میں وہ سوالات ہوتے ہیں، پھر اس کے جوابات ہوتے ہیں، روزے کے متعلق، نماز کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے، عمرہ کے، ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس کا جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں نیکیوں پر استقامت اور رمضان کے ذریعے پورے سال دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو یہ صحبت صلحاء کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت جو ہے وہ ولی اللہ کے صحبت و معیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح کا کام اللہ پاک لے رہا ہے دعوت اسلامی سے، بس ہماری تو دعائیں ہیں اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ جن سے بھی ملا ہوں کافی محبت والے ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے بلوچی ہیں، چاہے پشتون ہیں، چاہے سریکی ہیں، کوئی بھی ہیں، ماشاءاللہ سب محبت والے ہیں۔ میرے تو ارادہ ہے اور نیت بھی ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا عالم بن جائے، وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر اور ان کے مسلک کی ترویج کرے۔ پھر یہاں پر یہ کہ ایک تو بندہ انٹینشلی ایک چیز سیکھتا ہے، جیسے کوئی درس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی کتاب دینی پڑھتا ہے، اس کے ذریعے کوئی نیکی اڈاپٹ کرتا ہے۔ ان انٹینشلی بھی یہاں پر بندہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، جیسے بندہ اٹھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ ارد گرد چند اسلامی بھائی ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، سفید امامہ سجائے ہوئے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں تو مسکرا کر مل رہے ہیں، ہر طرف مدینہ مدینہ کی صدائیں ہیں، تو بندہ یہ متاثر ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، زبان سے دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی اعتکاف کی نیت دل میں کرنے سے ہو گئی، اور دل میں کرنی ضروری بھی ہے۔ زبان سے کہا مگر دل میں نیت نہیں تھی تو زبان سے کہنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، دوبارہ جب داخل مسجد ہوں اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیں۔ یہ بھی یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے
اب افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. کوئی ذکر و درود پڑھ لیں یا چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے شوال شریف کی آج 5ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ. اب سوالات کیجئے اس مناسبت سے، 5ویں شب کی مناسبت سے. ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثنا درود نماز کے بعد حمد و ثنا و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. انہیں اگر نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین بھی کہا تو یہ سب آ گیا اس میں حمد و ثنا درود. اب دعا مانگیں گے تو بشارت قبول کی جائے گی. یہ الفاظ حدیث میں نہیں جو میں نے عرض کی، یہ میں نے جو الفاظ الحمدللہ والے بتائے یہ بھی مطلب یا اور بھی جو بھی سیغے ہوں حمد و ثنا کے درود کے وہ ادا کیے جا سکتے، پھر دعا مانگی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے شوال شریف کی آج 5ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہو چکا. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھی میٹھی شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ خود پسندی اور ریاکاری میں کیا فرق ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیر. دونوں میں بہت فرق ہے. خود پسندی اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے کسب بل کی وجہ سے، میری کوشش، میری عقل، میرا کارنامہ ہے، اور اس کی اس طرف بھی بالکل توجہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے. یہ توجہ ہٹا دینا اور اپنا کارنامہ سمجھنا کسی بھی نعمت کو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے علم ہو، چاہے اچھی آواز ہو، چاہے کوئی بھی فن جانتا ہو، طاقت ہو، مال ہو، تو یہ اس کو اپنا کمال سمجھنا اور اس کے زوال کی طرف، اس کے ضائع ہونے کی طرف توجہ نہ رکھنا کہ اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے. یہ خود پسندی کہلاتی ہے، خطرناک ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مضمون اس طرح کے خود پسندی ایک لمحے کی، یا یہ بھول گیا میں، 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے، اس طرح کی روایت ہے. اور ریا جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن یہ تعریف کہ عبادت سے دوسرے کے دل میں اپنی عزت بنانا، اس کو اپنی ذات سے متاثر کرنا، اپنا مقام بنانا عبادت کے ذریعے. یہ ہے ایک تعریف. ایک تعریف یہ ہے کہ ساتھ میں یہ بھی ہو تو بھی ریا تو ہے. دوسری صورت ریا کی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے مال حاصل کرنا، یہ بھی ریا ہے اور حرام و جہنم والا کام ہے. اب جیسے کہ امامت ہے تو امامت بھی عبادت ہے، اس کی تنخواہ لیتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، تو یہ ریا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی علماء متقدمین نے قرآن و حدیث سے ہی روشنی لے کر اس کی اجازت دی ہوئی ہے.
माफ कीजिए, मुतकद्दिमीन की तरफ से तो मना ही है, वो मुतअखिरीन की तरफ से इसकी इजाज़त है, इसकी वाज की उजरत। क्योंकि अगर इमामत जो वक्त देते इमाम साहब, अगर तनख्वाह ना दी जाए, जो लोग कहते हैं ना सहाबा किराम के वक्त में नहीं था और अब फुला अमल क्यों है, तो ये उनकी मालूमात के डेट कर रहा हूँ। अहले इल्म मेरी बात का इनकार नहीं करेगा, जो नहीं हो वो इनकार करेगा, तो उसको पता नहीं है। तो चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो बिल्कुल ये नहीं कि कोई साबित नहीं कर सकता कि सहाबा किराम तनख्वाह लेते थे। खाली जश्न विलादत ही समझ में नहीं आता कि इस अंदाज में झंडे नहीं लहराए जाते थे, अब क्यों लहराए जाते हैं, और 11वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है, सिर्फ ये समझ में नहीं आता। नोट सबकी समझ में आते हैं, सभी तनख्वाह ले रहे हैं। वाकई बोलता हूँ, कोई भी साबित नहीं कर सकता कि किसी सहाबी ने तनख्वाह ली हो। हजरत बिलाल ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था, ये याद रह गया है। हजरत बिलाल ने माइक पर अजान नहीं दी थी, ये याद नहीं है। तो दुरूद शरीफ में क्या तकलीफ है यार? दुरूद शरीफ हम जब माइक ओके है, जो वाकई जरूरी नहीं है, माइक के बगैर अजान पॉसिबल है, हो भी जाएगी, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो दुरूद शरीफ बगैर भी अजान तो हो जाएगी, लेकिन मुसलमानों में राइज हो गया तो मना भी नहीं है। और सवाब और फजाइल इसके बेशुमार सब जानते हैं। माइक के फजाइल कितने, ये लोग आला है। तो वो एक बहरहाल, तो यूं इमामत की उजरत, वाज की उजरत, ये इसको असल मजहब कहते हैं। असल मजहब पर जो मुतकद्दिमीन के नज़दीक था, यानी असल मजहब पर इमामत की उजरत, वाज की उजरत, दीन पढ़ाने की उजरत, जो दीन पढ़ाते हैं उलमा, या कुरान करीम की जो तालीम देती हैं, सब हराम था, इजाज़त नहीं थी। फिर जब लोगों में सुस्ती देखी गई, अब अगर पहले लोग नमाज पढ़ा देते थे, आइम्मा किराम यानी कि पढ़ा देते थे, जज्बा होता था, जमा हो जाते थे ना, ये घड़ियों के टाइम थोड़ी होते थे जमात के, जो अब टाइम है। ये भी, इसको भी बिदअत ही कहेंगे, और गालिबन मुबाह बिदअत ही है, जायज बिदअत। अब भी कोई ऐसा माहौल है कहीं और टाइम नहीं रखते जमात का, सब जमा ही हो जाते हैं और जमात कर लेते, तुमको गुनाहगार थोड़ी कहेंगे। खैर, तो यूं मतलब ये कि ये टाइम रखना भी दौरे सहाबा किराम में इस तरह नहीं था, ये भी ओके हो गया। मेरा जश्न विलादत भी ओके ही ओके, ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक भी ओके ही ओके, बुजुर्गान दीन के उर्स